ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ویب سیریز برزخ کو دیکھا، مگر پھر اس ویب سیریز پر پاکستان میں پابندی لگا دی گئی۔ فواد خان اور صنم سعید کی یہ انتہائی بیہودہ ویب سیریز برزخ کو یوٹیوب سے کیوں ہٹایا گیا، اور اس کے اندر ایسا کیا دکھایا جا رہا تھا جس کو اسلام میں منع فرمایا گیا ہے، اور پاکستان میں اس کے اوپر بے انتہا تنقید کیوں کی گئی، اور اگلا پارٹ کس طرح اور کس انداز میں نشر ہونے والا ہے، یہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم کو اس سے فرق پڑتا ہے۔ فواد خان اور صنم سعید 10 سال بعد ایک بار پھر ایک ساتھ ٹی وی پر نظر آئے۔ صرف یہ چیز پاکستان میں ڈرامہ شائقین کے لیے کافی تھی، اور ان دونوں نے ویب سیریز برزخ کا انتخاب کیا، لیکن پاکستان اور انڈیا کی مشترکہ پروڈکشن میں بننے والی یہ سیریز ایسے مذہبی تنازعات میں گھری کہ اسے نشر کرنے والے انڈین چینل زی زندگی نے اسے پاکستان میں یوٹیوب سے ہی ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ اس ویب سیریز کی آخری ایپیسوڈ 6 اگست کو یوٹیوب پر ٹیلی کاسٹ کی گئی، لیکن اسی دن زی زندگی نے بیان میں کہا کہ 9 اگست کے بعد پاکستان میں یوٹیوب پر اس ڈرامے تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ زی زندگی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ دیکھی گئی کہ پاکستان میں موجودہ عوامی جذبات کی روشنی میں ہم نے یوٹیوب پاکستان سے برزخ کو رضاکارانہ طور پر ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے، اس ویب سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد سے ہی پاکستانی شائقین کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے کو ملا، جنہوں نے ویب سیریز کے موضوعات کو فحش، اشتعال انگیز اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کی خلاف ورزی قرار دیا۔ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب رکاوٹ ہے، جبکہ دینی اعتبار سے اس سے مراد کسی فرد کی وفات کے بعد روز قیامت تک کا عرصہ ہے۔ ویب سیریز برزخ کی کہانی عاصم عباس کی تحریر کردہ ہے، جو اس سیریز کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ناظرین، اس ویب سیریز میں مختلف کرداروں کے درمیان پیچیدہ تعلقات اور سماجی مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ برزخ کی کہانی ایک 76 سالہ شخص جعفر کے گرد گھومتی ہے، جو عالم برزخ میں موجود اپنی پہلی محبت سے شادی کے لیے اپنے بیٹوں کو انوائٹ کرتا ہے۔ ایک طرف جعفر اپنی شادی کے لیے عالم برزخ کو جانے کی تیاریوں میں ہے، جبکہ دوسری طرف اس بستی کے لوگ دو دنیاؤں کے لوگوں کے اس ملن سے دنیا کے فنا ہونے کے خوف میں ہیں۔ اس کہانی میں ادب کی جدید ٹیکنیک، میجیکل ریئلزم یا جادوئی حقیقت نگاری سے کام لیا گیا ہے، جسے ہم قبالہ جادو بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ماضی اور حال کی دنیائیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اور کہانی کے مرکز میں وہ لوگ ہیں جو اپنی شناخت اور جذبات کے حوالے سے کشمکش کا شکار ہیں۔ یہ ویب سیریز برزخ میں زندگی اور موت، ذہنی صحت، بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن اور زبردستی شادی جیسے موضوعات کے علاوہ نفسیاتی مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے مسائل پر بھی پکچرائزیشن کی گئی ہے، لیکن بیشتر پاکستانی شائقین کو سیریز کے کچھ مناظر اور موضوعات پر شدید اعتراض اور غصہ رہا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے زنا اور ہم جنس پرستی اور جادو ٹونے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ویب سیریز برزخ کی پہلی ایپیسوڈ کے پہلے ہی سین میں ناظرین کی طرف سے فحاشی پھیلانے کا الزام لگا۔ تیسری ایپیسوڈ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کا الزام اس وقت سامنے آیا جب اس ایپیسوڈ کے ایک سین میں 2 مرد کردار ایک دوسرے کو بوسہ دینے کے لیے قریب دکھائی دیے۔ یہ ویب سیریز پاکستانی چینل پر ٹیلی کاسٹ نہیں کی گئی تھی۔ یہ ویب سیریز انڈین اسٹریمنگ ویب سائٹ زی5 کے لیے بنائی گئی تھی، اور اسے زی زندگی کے یوٹیوب چینل پر بھی ریلیز کیا گیا۔ یہ سیریز صرف 6 ایپیسوڈ پر مشتمل تھی۔ اس کے مکمل ٹیلی کاسٹ ہونے اور پاکستانی ناظرین کی جانب سے بے پناہ تنقید اور مخالفت کے بعد پاکستانی ناظرین کے لیے یوٹیوب پاکستان سے ہٹانے کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ ویب سیریز برزخ پاکستان میں بے حیائی، بے شرمی، بغیرتی کو ترغیب دے رہا ہے، اسے فوری طور پہ چینل سے ہٹایا جائے۔
ایسا لگتا ہے ڈائریکٹر عاصم عباس نے تمام بڑے گناہوں کی فہرست بنائی اور پھر یہ ڈرامہ بنا ڈالا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ ویب سیریز اسلامی اقتدار کے بالکل خلاف تھی۔ ڈرامے کا ابتدائی سین ہی بہت زیادہ بولڈ تھا۔ کھلے آسمان تلے درخت کے نیچے ایک نیم برہنہ شخص الٹا لیٹا پھل کھا رہا ہے۔ اس کی پشت سے ایک عورت کا ہاتھ آتا ہے جسے وہ آدھا پھل پکڑا دیتا ہے۔ وہ عورت اس پھل کا رس اس کی کمر پر نچوڑتی ہوئی لے کر جا رہی ہے۔ اس طرح برزخ کی تیسری ایپیسوڈ میں دو مرد کرداروں کے درمیان رومانٹک مناظر اور رغبت دکھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سیریز میں غیر اخلاقی مواد اور بچوں کی ذہن سازی بھی کی گئی تھی، جس کے بعد سیریز پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ پاکستان میں یوٹیوب سے اس سیریز کو ہٹائے جانے کا اعلان کے بعد برزخ کے خلاف مہم چلانے والے افراد اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ فیشن ڈیزائنر ماریا وی نے برزخ کے خلاف ویڈیو جاری کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے اس ڈائریکٹر نے قرآن میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کی فہرست بنائی اور پھر ان پر ڈرامہ بنا ڈالا۔ ڈرامہ سیریل برزخ، ایسا لگتا ہے کہ اس ڈائریکٹر نے قرآن میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں نا ان کی ایک لسٹ بنائی جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اور اس پہ ایک ڈرامہ بنا دیا۔ پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ نے برزخ کو یوٹیوب سے ہٹانے کے بعد انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کی کہ معذرت کے ساتھ اس طرح کی فلم نہیں تھی جو ہماری جنریشن دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید یہ توجہ حاصل کرنے کا بدترین طریقہ تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سیریز کو ہٹ کرنے کے لیے ایسا غیر اخلاقی مواد استعمال کیا گیا، یعنی سستی شہرت حاصل کی گئی، جبکہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت LGBTQ سے متعلق ذہن سازی کی کوشش کی گئی۔ اب LGBTQ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اب برزخ سیریز کے حوالے سے پیمرا کا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ پیمرا نے سوشل میڈیا میں جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا، ویب سیریز برزخ آن لائن پلیٹ فارم پر جاری ہے۔ سوشل میڈیا اور آن لائن پر موجود مواد پیمرا کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ پیمرا نے اپنے بیان کی نشاندہی کی کہ یہ سیریز پیمرا کے لائسنس یافتہ کسی بھی چینل یا سیٹلائٹ چینل سے نشر نہیں کی جا رہی۔ اب برزخ سیریز پر بڑے سوال کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کو ریلیز کرنے والوں نے بھی تنقید کے آگے بے بس ہو کر اس کو یوٹیوب سے ہٹا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ویب سیریز تو آن لائن ہو چکی اور کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھ بھی لیا۔ ان کروڑوں لوگوں میں سے کسی ایک کے ذہن پر بھی اثر پڑا ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ اس ویب سیریز کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے ذہن پر اثر پڑا ہے، کیا اس کو مٹایا جا سکے گا؟ اب اگر سوشل میڈیا پر سیریز میں کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو آنے والے وقت میں اسی طرح کا گھٹیا مواد دکھایا جاتا رہے گا اور وہ سیریز آپ کو سوشل میڈیا پر ضرور ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے بیہودہ ٹاپک کو سینسر کرنے کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے جو ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم کو اس سے فرق پڑے گا۔